چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سابق حلیف جماعت نون لیگ پر ایک بار پھر تنقید۔ پی ٹی آئی حکومت میں آصف زرداری اور فریال ٹالپور کی گرفتاری نون لیگ کے بنائے کیسز کا شاخسانہ قرار دے دی۔ عام انتخابات سے پہلے کنگز پارٹی بننے کا شکوہ کرتے ہوئے 2008 والا حشر کرنے کا چیلنج دے دیا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد کو پیپلز پارٹی کے لیے فائدہ مند قرار دے دیا۔ سابق حکومت کے خلاف عدم اعتماد پر قمر جاوید باجوہ کی طرف سے نیوٹرل رہنے کا پیغام ملنے کا بھی انکشاف۔ تحریک عدم اعتماد واپس لینے پر الیکشن کی پیشکش کا دعویٰ۔ توشہ خانہ ریفرنس میں سرنڈر کرنے پر نواز شریف کے ضبط جائیدادیں اور اثاثہ جات واپس کرنے کا حکم۔ زرعی اراضی، مرسڈیز، لینڈ کروزرز اور دیگر گاڑیاں لیگی قائد کو واپس کر دی جائیں گی۔ احتساب عدالت نے بینک اکاؤنٹس بھی بحال کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے خلاف دائر ریفرنسز سننے والی جوڈیشل کونسل پر اعتراض اٹھا دیا۔ آڈیو لیکس کمیشن میں شامل ہونے کے باعث چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم افغان کو کیس نہیں سننا چاہیے تھا۔ شوکاز نوٹس بنیادی حقوق کے منافی، میڈیا ٹرائل اور عوام کی نظر میں تضحیق قرار دے دیا۔ سنگین غداری کیس میں سابق صدر مرحوم پرویز مشرف کی سزا سے متعلق مختلف اپیلیں سماعت کے لیے منظور۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرویز مشرف کے علاوہ دیگر تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سماعت 21 نومبر کو ہوگی۔ کیا خصوصی عدالت قدم قرار دینے کے فیصلے کی ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکیل حامد خان سے مکالمہ۔ پاکستان ورلڈ کپ کی دوڑ سے تقریباً باہر، کپتان کا ہار ماننے سے انکار۔ انگلینڈ کے خلاف میچ میں سیمی فائنل تک رسائی کے لیے ناممکن کو ممکن کرنے کو تیار۔ فخر زمان سے 30 اوورز تک کھیل کر رنز کے انبار لگانے کی امید لگا لی۔ ناقص پرفارمنس پر بابر اعظم کے لیے کپتانی سے ہاتھ دھونے کا بھی خطرہ۔ کوئی دباؤ ہونے کی تردید کرتے ہوئے تسلیم کر لیا، کپتانی سے ہٹانا نہ ہٹانا مینجمنٹ کا کام۔ شاہینوں کا کل انگلینڈ کے خلاف مشن امپاسبل، ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنا ہوگی۔ 300 رنز کا ہدف دے کر انگلینڈ کو 287 رنز کے بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا۔ بالنگ کی صورت میں انگلینڈ کو 50 رنز پر آؤٹ کر کے یہ ہدف تیسرے اوور میں حاصل کرنا ہوگا۔ کولکتہ کا میدان کل کے میچ کے لیے تیار۔ 10 پوائنٹس کے ساتھ نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کے لیے فیورٹ۔ آئی سی سی نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کی رکنیت معطل کر دی۔ بورڈ میں سیاسی مداخلت کی شکایت پر کارروائی، معطلی کی شرائط بعد میں جاری کی جائیں گی۔ غزہ پر 35ویں روز بھی اسرائیلی بمباری، اسپتال اور تعلیمی ادارے بھی وحشیانہ حملوں کا نشانہ۔ بچوں کے النصر اسپتال اور اشوا اسٹریٹ پر بھی بم برسا دیے گئے۔ انڈونیشین اسپتال کے قریب حملے، القدس اسپتال میں ایندھن ختم ہونے پر آپریشن روک دیے گئے۔ علاج نہ ہونے پر مریض تڑپنے لگے۔ صہیونی حملوں سے مساجد بھی محفوظ نہ رہیں۔ خان یونس میں مسجد خالد بن ولید کو شہید کر دیا گیا۔ شہداء کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی حمایت امریکہ کے لیے نقصان دہ۔ واشنگٹن عربوں کی اگلی نسل کی حمایت کھو بیٹھے گا۔ مختلف عرب ممالک سے بھیجے گئے امریکی سفارت خانوں کے خفیہ کیبلز میں انکشاف۔ غزہ میں خطرناک انسانی بحران کے باعث صدر جو بائیڈن شدید اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ CNN کا انکشاف۔ غزہ پر فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم، دلخراش مناظر، فلسطینی بچے کی باپ کی لاش کو چومنے اور رونے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ فلسطینی مظاہروں کو ہیٹ مارچ قرار دینا برطانوی وزیر داخلہ کو مہنگا پڑ گیا۔ سویلا بریورمین پر برطرفی کی تلوار لٹک گئی۔ برطانوی پولیس کا بھی فلسطینی حمایت میں مارچ پر پابندی سے انکار۔ مظاہروں میں گڑبڑ ہوئی تو پولیس ذمہ دار ہوگی، برطانوی وزیر اعظم کا انتباہ۔ صدر عارف الوی کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی حملوں کی مذمت، عالمی برادری سے غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر بات چیت ہوگی۔ انوار الحق کاکڑ نے دنیا کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت کا راستہ فوری روکنے کا مطالبہ۔ لاہور میں تاجروں کے زبردستی مارکیٹیں بند کرانے کے الزامات، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس۔ پولیس کو واضح طور پر بتا دیا اسموگ کی وجہ سے صرف کل دکانیں اور مارکیٹیں بند رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ بارش اور انتظامیہ کے اقدامات سے اسموگ میں نمایاں کمی آئی۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر رہا۔ تاجر برادری کا کل بھی مارکیٹیں بند نہ رکھنے پر اصرار۔ 1 جنوری سے ریٹیلرز اور اسٹیٹ ایجنسیز بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے۔ حکومت نے IMF کو رضامندی ظاہر کر دی۔ جائزہ مذاکرات میں بیک اپ اقدامات پر اتفاق۔ درآمدات پر ٹیکس کے ذریعے آمدنی کے حصول پر IMF کے تحفظات برقرار۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ کراچی میں بجلی صارفین کو ایک اور جھٹکا،
گزشتہ مالی سال کی دوسری اور تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نرخ ₹1.72 فی یونٹ بڑھانے کی منظوری۔ جنوری تا مارچ ₹1.25 اور اکتوبر تا دسمبر 47 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا۔ وصولیاں آئندہ 3 ماہ میں کی جائیں گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک بھر میں بجلی کا یکساں ٹیرف بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 100 انڈیکس 55,000 پوائنٹس کی تاریخی بلندی پر پہنچ گیا۔ 1,130 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 55,391 پر بند۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 11 پیسے بڑھ کر $287.03 ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 50 پیسے مہنگی، ٹریڈنگ $288 پر بند ہوئی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اکتوبر میں $2.5 ارب پاکستان بھیجے۔ ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں ترسیلات زر 11.5% سے زائد رہی۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں $8.80 ارب پاکستان بھجوائے گئے۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زمین کے تنازع سے متعلق کیس کو طول دینے پر چیف جسٹس آف پاکستان کا اظہار برہمی۔ درخواست گزار طویل عرصے تک زمین پر قابض رہا۔ عدالت کا وقت ضائع کرنے پر درخواست گزار پر $10 لاکھ جرمانہ۔ سارے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ تمام معاملات بہتر کریں گے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ نگراں حکومت نے کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کا تاثر مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے انتخابات کے انعقاد، الیکشن کمیشن اور اسے شفاف اور یقینی بنانا نگراں حکومت کی ذمہ داری قرار دی۔ بلوچستان کے ساتھ وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی صوبے میں واحد بڑی جماعت بن کر ابھرے گی، ثناء اللہ زہری اور دیگر بلوچ رہنماؤں کا دعویٰ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس کا جلسہ 30 نومبر کو کوئٹہ میں کرانے کا اعلان۔ کیسے ہوگی جب ایک پارٹی حکومت میں موجود ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں پہلے تھا۔ اگر پھر سلیکشن ہونا شروع ہو گیا تو اس سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ میاں صاحب 4 دن جیل جاتے تو سیاست دانوں کا قد بڑھ جاتا۔ ریڈ کارپٹ استقبال سے لیگی قائد کا قد چھوٹا ہو گیا۔ خورشید شاہ کے نون لیگ کو تانے، فروری کے الیکشن میں سلیکشن سے ملک کا فائدہ نہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس آج بھی پرانے ہاتھوں میں ہونے کا الزام۔ عدالت سے کلین چٹ ملنے کے بعد نواز شریف کا انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ قانونی مسائل 2 ماہ میں حل ہونے کی امید۔ نون لیگ کے قائد ضمنی انتخابات کا انتظار نہیں کریں گے۔ ان کے خلاف مقدمات کا فیصلہ 8 فروری سے قبل ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ جذبہ خیر سگالی کے تحت کراچی سے رہا بھارتی ماہی گیروں کی واہگہ کے راستے وطن واپسی۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے 5-5 ہزار روپے اور تحائف دے کر روانہ کیا۔ بھارتی قیدی پاکستانی حکام کے شکر گزار۔ کسی کے مہرا نہیں ہے، کسی کی بہت حاصلہ ہے، صحیح طرف کھانا پینا ہمارا 4 سال چل رہا ہے، کسی کی کوئی بھی ہمارے تراش نہیں کرا۔ میڈیا میں کہے گا کہ وہ پاکستان بھائیوں کو وہ ماہی گیری ہے اس کو ہی رہا کر دو، وہ اس کا وطن پہنچ جائے۔ کراچی کی سڑکوں اور گلیوں میں کھلے مین ہولز موت کے کنویں بن گئے۔ کورنگی میں حادثاتی طور پر گرنے والے بچے کو بچاتے ہوئے ماموں جان سے گیا، بچہ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ لاہور میں جاپانی خاتون سے فراڈ کرنے والے ملزمان چند گھنٹوں میں گرفتار۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گلبرگ سے پکڑ لیا۔ فراڈ سے حاصل کی گئی رقم واپس ملنے پر جاپانی خاتون پولیس کی شکر گزار۔ کراچی میں ابراہیم حیدری کے مچھیروں نے 70 نایاب سوا مچھلیاں پکڑ دی۔ فی مچھلی 70 لاکھ روپے میں فروخت کر کے 70 کروڑ روپے کما لیے۔ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کو 2 کروڑ روپے کا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ سوا مچھلی کی چربی سے آپریشن میں استعمال ہونے والا دھاگا بنایا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے لوک ورثہ میں سندھی ثقافت کے الگ ہی رنگ، روایتی موسیقی، پہناوے اور لذیذ پکوان شرکا کی توجہ کا مرکز۔ اجرک اور سندھی ٹوپی میں بھی خاص دلچسپی۔ جیکٹس ہیں، بیگس ہیں اور زیادہ تر یہ جولری ہے نا جو وہ بہت سیل ہو رہی ہے کیونکہ سندھ کا کلچر ہے۔ بہت خوبصورت کشیدہ کاری، بہت خوبصورت آرٹ ورک اور ورسٹیلٹی، ہر وہ چیز جو آپ کو امیوز کر سکتی ہے لوک ورثہ میں آپ کو ملے گی۔ ورلڈ کپ میں افغانستان کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 245 رنز کا ہدف۔ عظمت اللہ عمرزئی کی 97 رنز کی شاندار اننگ۔ پروٹیاز بالر کوئٹزے کے سب سے زیادہ 4 شکار۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ہدف کی جانب پیش قدمی جاری۔ 20 گیندوں پر جنوبی افریقہ کو 18 رنز درکار۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر راؤنڈ 2 کے لیے حتمی اسکواڈ کا اعلان۔ قومی ٹیم 26 نومبر کو میزبان سعودی عرب کے خلاف ان ایکشن ہوگی۔
मुजफ्फर गढ़ में 8वीं थल डेजर्ट जीप रैली का आगाज। 200 किलोमीटर के खतरनाक ट्रैक पर तमाम कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। मुल्क भर से 100 के करीब रेसर्स की किस्मत आजमाई। और बॉलीवुड में मुसलमान मुखालिफ फिल्म्स की भरमार, मुसलमानों को विलन, दहशतगर्द या माफिया का हिस्सा दिखाया जाने लगा। फिल्म गोधरा में गुजरात फसादात का मलबा मुसलमानों पर डालने का जहरीला प्रोपेगेंडा। मुसलमान मुखालिफ फिल्म्स को टैक्स छूट दिए जाने का भी इंकशाफ।